السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے آداب و اخلاق۔ آداب و اخلاق کے اندر ہم سب سے پہلے آج جو چیز پڑھیں گے وہ ہیں سونے سے پہلے کے آداب۔ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں اس سے پہلے ہمیں چند ایسے کام کرنے چاہیے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے تاکید کی ہے۔ تو چند آداب سونے سے پہلے کے یہ آپ نے ان ذہن نشین کرنے ہیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھانے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جلدی سونا چاہیے۔ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات چیت سے منع فرمایا ہے، عشاء کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سو جانا چاہیے، کیوں؟ تاکہ بندہ نماز فجر کے لیے اٹھے۔ جب بندہ دیر سے رات کو سوتا ہے تو پھر فجر کی نماز وہ اٹھ کے نہیں پڑھتا، وہ پھر فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ جلدی سونا ہے۔ کب؟ عشاء کے بعد۔ کب؟ عشاء سے پہلے نہیں، عشاء سے پہلے سونا منع ہے۔ نمبر 2، باوضو ہو کر سونا۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وضو کر کے سونا چاہیے، وضو کر کے سونا چاہیے، باوضو ہو کر سونا۔ نمبر 3، پیٹ کے بل نہیں سونا۔ پیٹ کے بل یعنی کہ نیچے آپ نا پیٹ کے بل سو جاتے ہیں نا، اس طرح نہیں سونا، اس طرح منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے۔ کس کروٹ پر لیٹنا ہے؟ دائیں کروٹ پر۔ یہ پہلو جو کہتے ہیں نا، دایاں پہلو، ٹھیک ہے، دائیں پہلو پر لیٹنا ہے۔ اور دایاں ہاتھ، یہ دائیں رخسار، یہ رخسار کہتے ہیں، دائیں رخسار کے نیچے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ دائیں پہلو پر اور دائیں رخسار کے اوپر لیٹیں گے، دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے۔ جو اسلام نے یعنی طریقہ بتایا اسی کے مطابق ہی سونا چاہیے۔ پیٹ کے بل نہیں سونا، دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے اور دائیں ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے؟ دائیں رخسار کے نیچے، دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ نمبر 5، بستر جھاڑ کر صاف کرنا ہے۔ بستر کو کیوں جھاڑنا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بستر کے اوپر کوئی ایسی چیز بیٹھی ہو جو آپ کو کاٹ لے، ٹھیک ہے۔ وہ کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور زہریلی چیز بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو ڈنگ مار لے، کاٹ لے، نقصان پہنچا دے۔ تو اس لیے بستر کو کیا ہے، آپ نے ایک کونے سے پکڑنا ہے چادر کو، اس طرح آپ نے جھاڑ دینا، اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ نیچے گر جائے گی۔ نمبر 6، سونے سے پہلے کے اذکار پڑھنے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کے اذکار بتلائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے ہیں۔ ایک تو دعا ہم نے پڑھی تھی، وہ اس میں بھی میں نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ چند اور چیزیں ہیں، چند یہاں پر لکھی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سونے کے جو بھی اذکار ہیں نا، وہ سارے کے سارے اذکار پڑھنے، وہ سارے کے سارے کیا کرنے ہیں؟ اذکار پڑھنے۔ خصوصاً آیت الکرسی، آیت الکرسی جو ہے یہ خاص طور پہ پڑھنی ہے، کیونکہ جب آیت الکرسی بندہ پڑھ کے سوتا ہے تو شیطان انسان کے قریب نہیں آتا، شیطان انسان کے قریب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، خصوصاً آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں ادھر دیکھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یعنی یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تینوں صورتیں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو، یہ دونوں ہاتھ ادھر دیکھیں میری طرف بھی، دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح جمع کر کے ان میں کیا ہے، پھونک مارنی ہے۔ ان میں کیا مارنی ہے؟ پھونک مارنی ہے۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیرنا ہے، پورے جسم پر، جہاں تک ممکن ہو آپ نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ اور یہ عمل بھی کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ یعنی کہ ایک مرتبہ آپ جب سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس، اور یہ پڑھنے سے پہلے پھونک مارنی ہے۔ سورہ پڑھنے سے
سورت پڑھنے سے پہلے ہاتھ میں پھونک مارنی ہے، اس کے بعد یہ صورتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو دعائیں ہیں جیسے اللہم بسمک اموت و احیا، ایک بسمک اللہم اموت و احیا کے بھی الفاظ آتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی سونے کے جو اذکار ہیں وہ سونے سے پہلے ضرور کرنے ہیں۔ اگلا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جاگنا۔ رات کو ہی انسان یہ نیت کر کے سوئے کہ میں نے نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہے، نماز فجر کے لیے میں نے اٹھنا ہے۔ اور نماز فجر کے لیے وہ کیسے جاگے گا؟ ظاہر ہے وہ رات کو جب جلدی سوئے گا، رات کو جب جلدی سوئے گا تو نماز فجر کے لیے وہ جاگے گا، اور الارم لگا سکتے ہیں اس کے لیے۔ آپ گھر میں کوئی اٹھتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی فجر کی نماز کے لیے جگانا ہے، اٹھانا ہے۔ جی نمبر 8، جب نیند سے آپ بیدار ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ نے یاد کر لی تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ 8 آداب تھے جو ہم نے سونے کے متعلق پڑھے ہیں۔ تو ان آداب کا خیال رکھنا ہے، ان آداب کا کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ اور بھی جو چیزیں موجود ہیں جو اس کے اندر ہم نے نہیں دی، وہ صرف کیا ہے اختصار کے لیے، تاکہ آپ کو مختصر بات یاد ہو جائے۔ تو باقی چیزیں جو احادیث سے ثابت ہیں تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگلا سبق ہے ہمارا قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے اندر آج ہم جو سورت پڑھیں گے اس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ۔ سورۃ التکاثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قاف موٹا کرو، مقابر۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ثم پر غنہ کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر
अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतरवुन्नहा उन्ना करें लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्ना सुम्मा लतुस्अलुन्ना गुन्ना करो सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम अगला सबक है हमारा वाक़यात के अंदर आज हम वाक़या पढ़ेंगे सुनेंगे कि गार के अंदर 3 आदमी वो फंस गए थे, उन्होंने पनाह ली और फिर वो गार से कैसे बचे। 3 मुख्तलिफ, इधर बेटा तवज्जो करें, 3 आदमी सफ़र में जा रहे थे। अचानक आंधी चलती है, बारिश शुरू हो जाती है, तो वो बारिश से बचने के लिए गार के अंदर, गार कहते हैं पहाड़ों के अंदर जो रास्ता बना और पहाड़ों के अंदर जो जगह बनी होती है उसको, तो वो गार के अंदर उन्होंने पनाह ली। गार के अंदर क्या ली? पनाह ली। वहाँ पर वो ठहर गए ताकि अपने आप को बारिश से महफूज रखें, बारिश से बचा लें। क्या हुआ कि उस गार के दाखिली दरवाज़े पर, जहाँ से वो गार के अंदर दाखिल हुए थे, वहाँ पर एक बड़ा पत्थर आकर गिर गया और उसने रास्ता सारा बंद कर दिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
اب تینوں نے بڑی آوازیں لگائیں، بڑی کوششیں کی خود دھکا دینے کی، پہاڑ وہ جو پتھر تھا وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر ان تینوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اگر آج ہمیں یہاں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے اس جنگل کے اندر، تو وہ صرف اور صرف ہمارے اپنے عمل ہیں، ہمارے اپنے کیا ہیں، جو ہم نے عمل کیے ہیں، جو کام ہم نے کیے ہیں، وہ کام اگر آج ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں اور ان اعمال کو وسیلہ بنا کر، ذریعہ بنا کر اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت، یہ تکلیف کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پتھر کو ہم سے دور کر دے، تو یہی ایک طریقہ ہمارے پاس رہتا ہے، وگرنہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آوازیں بھی مار مار کے دیکھ لی، کوئی ہماری مدد کے لیے آنے والا نہیں، ہم نے خود دھکا دینے کی کوشش کی، ہم پتھر کو نہیں ہلا سکتے۔ چلو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا کریں؟ کہا کہ چلو اب اپنے عملوں پر ہم غور کریں، جو عمل ہم نے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ کس کے لیے کیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی مقصود ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود تھی، اس نے کام کیا ہے، تو پھر اس عمل کو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ تو ایک شخص ان میں سے کہنے لگا کہ اللہ میرے پاس نا ایک بندہ آیا مزدوری کرنے، میرے پاس کیا ہے، ایک بندہ مزدوری کرنے آیا، تو میں نے اس سے کام کروایا، شام کو جب میں اس کو اجرت دینے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں میرے کو پوری اجرت ہے، تم نہیں دیتے۔ وہ ناراض ہو کے اپنی اجرت چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ اجرت چند کیا تھے، یہ دانے تھے، کیا تھے، دانے، یہ چاول وغیرہ کے دانے لے لیں یا گندم وغیرہ کے، یہ دانے تھے، وہ میں نے اجرت کے اندر اس کو دینے تھے۔ وہ شخص چلا گیا ناراض ہو کر، کہتا ہے میں نے کیا کیا اللہ، اس کی جو میں نے اس کو اجرت دینی تھی اس کو زمین کے اندر میں نے اگانا شروع کر دیا، اور اس سے پھر جو مجھے نفع ملتا رہا میں اس سے جانور خریدتا رہا، ٹھیک ہے، ان کو پالتا رہا۔ کئی سالوں بعد وہ بندہ آیا میرے پاس، اس نے کہا اللہ کے بندے تو نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے کہ میں نے تیرے پاس کام کیا تھا، تو نے مجھے محنت کی مزدوری نہیں دی۔ تو وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو جتنا بھی ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مذاق نہ کرو، میں نے تو تمہارے پاس جو کام کیا تھا اس کی اجرت دو۔ کہا کہ یہ نہیں، وہ تیری ہی اجرت ہے جو تو نے مجھے دی تھی، اور جو میں نے تجھے دینی تھی اس کو میں نے اس طرح استعمال کیا، اس کے بعد مجھے سارا نفع ملا، تو یہ تمہاری ملکیت ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ تو اللہ اگر میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، صرف میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اگر اس شخص کو یہ سارا کچھ اٹھا کے دے دیا تھا، کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی، مجھے غرض نہیں تھی، تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے یہ عمل کیا تو ہمیں آسمان دکھا دے، ہمیں کیا دکھا دے؟ تو پھر اس کی دعا ختم ہوتی ہے، پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور ان کو آسمان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے شخص نے، اس نے کہا کہ اللہ میری ایک کزن تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اور میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ برائی کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے شرط لگائی کہ تم جو ہے اتنے دینار، غالباً 100 دینار کا ذکر آتا ہے کہ 100 دینار جو ہے نا جمع کرو، اس کے بعد میں تم سے بدکاری کروں گی۔ کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی، کوشش کی، بہت کچھ میں نے کیا، بڑی کوشش کے بعد، ٹھیک ہے، بڑی میں نے محنت کی، کوشش کی، اور بڑی کوشش کے بعد میں نے وہ رقم جمع کر لی۔ رقم کیا کر لی؟ جمع کر لی۔ جمع کر لی تو میں جب جمع کر کے اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ لو، تم نے مجھے کہا ہے اتنی رقم جمع کر کر آنا، پھر میں بدکاری کرنے کی اجازت دے دوں گی۔ تو کہتا ہے کہ اللہ جب میں بدکاری کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ یہ اجازت نہیں ہے تمہیں، یہ اجازت، یہ حرام کاری ہے، غلط کام ہے، تو یہ غلط کام تم نہ کرو، غلط کام تم
نہ کرو. میں نے اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. تو میں اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو وہ پیسے بھی دے دیے اور بدکاری بھی نہیں کی, ٹھیک ہے, برائی بھی میں نے نہیں کی. تو اللہ اگر یہ میں نے تیرے لیے عمل کیا تھا, تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا, تیرے خوف کی وجہ سے میں نے کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان دکھا دے. اس کی دعا ختم ہوتی ہے, تھوڑا اور پتھر ہٹ جاتا ہے, آسمان ان کو نظر آتا ہے. پھر تیسرا شخص ہے, وہ تیسرا شخص وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے جانور چرانے لے جایا کرتا تھا, اور رات کو جب میں آتا تھا اپنے جانوروں کا دودھ نکالتا. دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والدین کو, جو والدین تھے, ماں باپ تھے, ان کو میں دودھ پلایا کرتا تھا. کس کو دودھ پلاتا تھا؟ والدین کو. اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, بیوی بھی تھی میری. ایک دن کیا ہوا کہ میں دیر سے آیا, کہیں دور میں چلا گیا, اور وہاں پر مجھے پتے تلاش کرنے میں, درخت تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی. میں کہیں دور نکل گیا جانوروں کو چراتا چراتا. تو رات کو میں لیٹ آیا. جب رات کو لیٹ آیا تو دیکھا, میں نے اپنے معمول کے مطابق دودھ بکریوں کا نکالا, اور اپنے والدین کے پاس جب آیا تو وہ سوئے ہوئے تھے. وہ کیا تھے؟ تو میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو نیند سے اٹھاؤں, اور میں اسی طرح وہ پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا, اور بچے میرے پاؤں کے اندر روتے رہے, وہ دودھ مانگتے رہے, لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا, ٹھیک ہے. تو صبح جب ان کی آنکھ کھلی, والدین کی جب آنکھ کھلی, تو انہوں نے پہلے دودھ پیا, اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. تو اللہ اگر یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا تھا, تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, تو ہمیں اس مصیبت سے ہٹا دے اور ہمیں آسمان دکھا دے. تو تیسرے شخص کی بھی دعا پوری ہوتی ہے, وہ پتھر ہٹ جاتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ باہر نکل آتا ہے. تو یہاں پر اس واقعے کے اندر ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو عمل کام بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے, اور کسی اور کی خوشنودی مقصود نہیں ہے, نہ ٹیچر کو دکھانا مقصود ہے, نہ بہن بھائیوں کو دکھانا مقصود ہے, نہ والدین کو دکھانا مقصود ہے, نہ ہی اپنے کسی اور رشتہ دار کو, نہ ہی کسی دوست کو, نہ ہی محلے والوں کو, کسی کو نہیں دکھانا. وہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر رہے. اگر تو وہ عمل آپ نے کیا ہوگا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. اور پھر جب انسان ان اعمال کا وسیلہ واسطہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو تکلیف سے, مصیبت سے محفوظ کر لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے 3 چیزیں پڑھی. ایک نے کیا کہا, میں اپنے والدین کی کیا کرتا تھا؟ خدمت کرتا تھا. والدین کی کیا کرتا تھا؟ ٹھیک ہے. اب بچے بھی اس کے موجود تھے, بچے بھی اس کے اور چھوٹے چھوٹے تھے, لیکن بچوں کو پہلے دودھ نہیں دیا. اس نے کس کو دودھ دیا؟ ماں باپ کو. تو والدین کو ہی ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. کس کو مقدم رکھنا چاہیے؟ پہلے والدین کو چیز دیں, اس کے بعد اپنے بچوں کو دیں, اپنی بیوی کو دیں. پہلی بات. دوسری بات کہ انسان اگر برائی کرنا چاہ رہا ہے اور برائی کا پورے اس کے پاس یعنی وسائل آ چکے ہیں, برائی سے کوئی چیز مانے نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے, بالکل تیاری موجود ہے برائی کی, تو پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جس کو موقع ہی نہ ملے, جس کو موقع مکمل ملا ہوا پھر وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے بچ رہا ہے. وہ کس کے ڈر کی وجہ سے بچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو بچا پا رہا ہے. اور تیسرا کہ کسی کا حق نہیں کھانا, کسی کا حق نہیں کھانا, اور کسی کے حق کو یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی واپس دیں, اس کے حق کو
اتنا ہی واپس دے. نہیں وہ اپنا حق چھوڑ کے گیا، آپ اس کے حق کو تجارت کے اندر لگا دیں، کسی چیز کے اندر لگا دیں. جب وہ بندہ آپ کو زندگی میں کسی موڑ پر ملے، کسی موقع پر ملے، تو اس شخص کو وہ ساری چیزیں دے دیں. کہو کہ یہ آپ کی، میری نہیں ہے، میں نے آپ کے پیسے، آپ کی رقم یہاں پر لگا دی تھی، یہ آپ کی رقم کے منافع ہیں. تو یہ بڑے کیا ہے عمل ہے، انسان اگر کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیا ہے مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اعمال کس کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے. ہم نے کس کے لیے عمل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. جی اگلا سبق ہے ہمارا احادیث نبویہ. تو آج ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت الظلم ظلمات یوم القیامت. خاموش کسی نے نہیں رہنا، کسی کے گلے میں درد ہے آہستہ پڑھے لیکن پڑھے صحیح. الظلم ظلمات یوم القیامت الظلم ظلمات یوم القیامت الظلم ظلمات یوم القیامت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. یعنی جو ایک ظلم اگر کسی نے کسی پر کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ کئی اندھیروں میں ہوگا، کئی اندھیروں کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا. ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. اب لفظی ترجمہ دیکھیں، الظلم کا ترجمہ ہوتا ہے ظلم. الظلم کا ترجمہ کیا ہے؟ ظلم. ٹھیک ہے. اور ظلمات اس کا ترجمہ ہے اندھیرے. ظلمات کا کیا ترجمہ ہے؟ اندھیرے. یوم کا معنی ہوتا ہے دن. یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دن. اور القیامہ سے مراد قیامت. یعنی کہ دو الفاظ اس کے اندر وہی ہیں جو اس کا ترجمہ وہی ہے. ٹھیک ہے. ظلم ظلم، ٹھیک ہے. قیامت قیامت ہے. تو صرف ظلمات اور یوم دو لفظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے. ایک مرتبہ پھر پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. جی اگلا جو ہے ہمارا سبق ہے لباس. جو کپڑے ہم پہنتے ہیں لباس، اس کے متعلق آداب. لباس کے آداب. پہلا لباس کا ادب کیا ہے کہ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے. کپڑے ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ صاف ستھرے.
پاک ہونے چاہیے، صاف بھی ہونے چاہیے اور پاک بھی ہونے چاہیے، صاف ستھرے پاک کپڑے ہونے چاہیے۔ کیونکہ اگر کپڑے ہمارے ناپاک ہوں گے تو پھر اس کے اندر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے اندر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، ناپاک کپڑوں میں نماز اور کپڑے اگر میلے کچیلے ہوں، اس کے اندر سے پسینے کی بو آ رہی ہو یا دیگر چیزیں ہوں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو صاف ستھرے انسان کو کپڑے پہننے چاہیے، پہلی چیز۔ نمبر 2، کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں تو اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو گندگی لگتی ہے لگنے دیں، مٹی لگتی ہے لگنے دیں، نہیں، تو کپڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، لڑکوں کو لڑکیوں جیسے اور لڑکیوں کو لڑکوں جیسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یعنی وہ کپڑے جو لڑکیوں کے ہیں وہ لڑکے نہیں پہن سکتے، اور جو لڑکوں کے کپڑے ہیں وہ لڑکیاں نہیں پہن، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں اور لڑکوں کے کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر لڑکے لڑکیوں جیسے کپڑے پہنیں گے تو یہ بھی منع ہے، اور اسی طرح اگر لڑکیاں لڑکوں جیسے کپڑے پہنیں گی تو وہ بھی منع ہے۔ نہ لڑکیاں لڑکوں جیسے کپڑے پہن سکتی ہیں اور نہ ہی لڑکے لڑکیوں جیسے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ نمبر 4، لڑکوں کو، یہ لڑکوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لڑکوں کو شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانی چاہیے۔ ہمیشہ شلوار یا پینٹ جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ کہاں سے اوپر ہونی چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر۔ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو کہاں پر جائے گی؟ جہنم میں۔ کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اب جب کپڑا جہنم میں جائے گا تو پہننے والا بھی جہنم میں۔ کپڑے کا تو قصور نہیں ہے نا، کپڑے کا تو قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ پہننے والے کا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ پہننے والا جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ہم اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے ہوتے کہ لڑکے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں نے شلوار وہ کہاں پر رکھنی ہے؟ وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے، وہ اوپر نہیں رکھیں گی، اوپر رکھیں گی گناہ ملے گا ان کو۔ سمجھ آ گئی؟ پھر نمبر 5، لڑکیوں کو تنگ، باریک اور مختصر کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ تنگ کپڑے جس کے اندر جسم نظر آئے، ٹھیک ہے، اور باریک بالکل پتلے کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہو، یا مختصر چھوٹے کپڑے، تو چھوٹے کپڑے بھی نہیں لڑکیاں پہن سکتی، نہ ہی تنگ کپڑے پہن سکتی ہیں اور نہ ہی باریک کپڑے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہی باریک کپڑے، نہ ہی تنگ کپڑے اور نہ ہی مختصر کپڑے۔ جی۔ نمبر 6، غیر مسلم قوموں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے، یعنی کچھ ایسا لباس ہوتا ہے جو غیر مسلموں کا ہے۔ کس کا ہے؟ غیر مسلموں کا ہے۔ غیر مسلموں کا وہ لباس ہے تو اس لباس کو نہیں پہننا، اس لباس کو نہیں پہننا۔ جو یعنی خاص لباس ہوتے ہیں، خاص لباس ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ پہننے والا کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہ پہننے والا کون ہے؟ جی یہ عیسائی ہے۔ یہ پہننے والا کون ہے؟ یہ جی ہندو ہے۔ تو وہ لباس مسلمان کو نہیں پہننا چاہیے جو غیر مسلم قوموں کا لباس ہے۔ جی۔ اس کے بعد ہے کپڑے دائیں طرف سے پہننے چاہیے، یعنی جب آپ قمیض پہننے لگیں تو پہلے کیا ہے؟ اپنا دایاں بازو ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شلوار پہننے لگے ہیں تو پہلے دایاں بازو آپ نے ڈالنا ہے، دایاں بازو آپ نے ڈالنا ہے۔ تو کپڑے دائیں طرف سے پہننے چاہیے۔ کپڑے کہاں سے پہننے چاہیے؟ دائیں طرف سے آپ کو پہننے چاہیے۔ جی۔ لباس پہننے کی دعا پڑھیں، پھر جو آپ نے لباس پہننے کی دعا پڑھی ہے، اگر تو نیا لباس ہے تو پھر وہ دعا پڑھیں گے، اگر پرانا لباس ہے تو وہ دعا آپ پڑھیں گے۔ جی۔ اس کے بعد ہے اگلا کہ لباس اتارتے وقت، جب آپ لباس اتار رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ دوسرا لباس پہننے لگے ہیں یا آپ غسل خانے میں گئے غسل کرنے لگے ہیں تو لباس اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔
جی، اور لباس اتارتے وقت بائیں طرف سے شروع کریں. پہنتے وقت دائیں طرف سے ہم نے شروع کیا تھا نا، اور اتارتے وقت کیا ہے؟ بائیں طرف سے. اسی طرح جوتی کے اندر بھی یہی چیز ہے، جوتی پہنتے ہوئے دایاں پاؤں پہنیں گے اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں ہوگا. جی، اگلا ہمارا سبق ہے دعا. دعا آج ہم پڑھیں گے جنازے کی ہی، نماز جنازہ کی ایک دعا ہم نے پڑھی تھی، اب ایک اور دعا ہم پڑھیں گے. چلیں وہ میں پڑھاتا ہوں، پڑھیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اگلا سبق ہے ہمارا سوال و جواب، انتہائی آسان، مختصر اور ضروری چیزیں. جی، پہلا سوال یہ ہے کہ پینے سے پہلے کوئی بھی چیز آپ پی رہے ہیں تو پینے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ. کس ہاتھ سے پینا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. جی. پانی کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر. کتنی سانسوں میں پانی پینا چاہیے؟ کیا برتن میں سانس لے سکتے ہیں؟ جی نہیں، نہیں لے سکتے. جی نہیں. ہاں جی، ہاں جی، برتن میں سانس نہیں لے سکتے. برتن میں سانس، کیونکہ برتن میں اگر آپ سانس لیں گے تو منہ سے، جو ناک سے ہماری جراثیم ہوتے ہیں یا منہ کے ذریعے سے آپ لے رہے ہیں تو وہ اندر جائیں گے. ٹھیک ہے، سانس نہیں لینا. پانی پی کر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ ہاں، تو اب خیال کرنا ہے. شاباش. جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. کیا کہیں گے؟ اور چھینک لینے والے کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جی، یہ پہلے آپ کو پڑھایا ہوا تھا میں نے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جب پسندیدہ چیز آپ دیکھیں، کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. ہاں جی.
کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے، کھو جائے، تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو کیا کہیں گے؟ تو کل سارے سبق یاد کر آئیں گے۔ ہاں جی، جب کوئی احسان کرے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں جی، جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ جب کوئی کام آپ پورا کر لیں تو کیا کہنا چاہیے؟ بیمار کے پاس جب آپ جاتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں، اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ لا بأس، لا طہور انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ لا بأس طہور